مطلب ہے تو بریلوی ٹائپ ہے. ہاں تو بریلوی تو حمزہ بریلوی صاحب تو مزارات پہ جانے کے مخالف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ. اور زوار القبور سے مراد ہے کثرت سے، اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے، لیکن مزاروں پہ نہیں، قبروں پہ. مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ مزار تو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ، ان سے بیٹھنے سے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2245. اب بہت سے افراد کہتے ہیں نہیں صرف کعبے کا طواف ہو سکتا ہے، قبروں کا طواف بدعت ہے. بہت سے افراد نے کہا قبروں کا طواف بدعت ہے. تو اللہ نے ایک حکم نازل کیا اپنے حبیب کے ذریعے کہ جو بھی حج پہ آئے گا تو 4 کونے ہیں. حجر اسماعیل جہاں پہ میزاب رحمت ہے، سونے کا پرنارا لگا، وہاں پہ حجر اسماعیل ہے، ایک سیمی سرکل بنا ہوا، اسے کہتے ہیں حجر اسماعیل. تمام فقہ جتنے بھی فقہ ہیں نا، ان سب کے درمیان اس کے باہر سے طواف واجب ہے، اندر سے نہیں کر سکتے. کبھی پتہ بھی ہے اندر ہے کیا؟ حجر اسماعیل میں جناب اسماعیل، جناب حاجرہ اور 18 انبیاء کی قبریں ہیں. نہیں ہے مجمع؟ اگر قبروں کا طواف بدعت ہوتا تو اللہ اپنے گھر کے ساتھ حجر اسماعیل میں انبیاء کی قبریں نہ بنواتا، اور بنواتا تو طواف واجب قرار نہ دیتا. اللہ نے کہا نہیں، باہر سے طواف کرنا تاکہ بدعت نہ رہے، کربلا جائیں تو وہاں پہ بھی عبادت رہے. اور سب سے پہلے کربلا میں سید الشہداء کی قبر مطہر کا طواف کرنے والی ہستی جناب زینب کبریٰ، انہوں نے طواف کر کے بتایا کہ حسین ابن علی کی محبت دلوں میں ہو تو انسان کو بہت طواف پہ آتا. فیضان گرامی، یہ محبت کی علامت ہے. یہ سارا کا سارا حج نظام ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں. صرف چند باتوں کی طرف توجہ چاہوں گا. 2 ایسی دلیلیں دیں مزارات گرانے والوں نے، دقت چاہوں گا کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں مزارات کو گرا دیا گیا، خاص طور پر جنت البقیع اور جنت المعلی میں. وہ 2 دلیلیں، ایک آیت قرآنی ہے اور ایک حدیث ہے. آیت قرآنی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، حکم الہی آیا سرکار دو جہاں پر. اب دلیل دے رہے ہیں مزار گرانے والوں کے پاس دلیلیں 2 کیا ہیں، ان دونوں دلیلوں کو رد کرنا اس ممبر کا کام ہے. وہ دونوں دلیلیں جو قائم کی گئی ہیں ان دلیلوں کو نہ ماننا اس ممبر کا کام ہے. لہذا پہلی دلیل سنیے گا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. پہلی آیت کہ اللہ نے اپنے حبیب پر قرآن میں نازل کیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان کے جنازے نہ پڑھا کرو. آیت درمیان میں سے نکالی، اس فقرے سے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ایک آیت میں، اور دوسری آیت میں منسوخ کر دیا کہ کسی پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھا کرو. یہ تو مطلق انکار ہے کہ ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھا کرو. یہ کون ہے لا تصلی علی احد منہم؟ یہ منہم، یہ ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس حصے سے یہ لوگ گریز کرتے ہیں. اس کے بعد والے حصے کو اٹھا کر فریم کروا کے لگاتے ہیں ان دفتروں میں جن دفتروں کا کام ہے مزار گرانا. اور وہ کون سا ہے؟ اس کے بعد والا جملہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تم ان اس کی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تم اس کی قبر پر جا کے کھڑے نہ ہو. تو کہنے لگے یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو، تو کیونکہ قبر ہوگی تو کوئی کھڑا ہوگا، تو قبر ہی گرا دو تاکہ کوئی کھڑا نہ رہے، کوئی کھڑا ہونے نہ جائے. انتہائی مفلوج استدلال ہے، انتہائی فلج زدہ استدلال ہے، انتہائی معذور استدلال ہے کہ اس قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. بھائی آیت کا اگلا حصہ، آیت کا پچھلا حصہ، آیت کا سباق، آیت کا سیاق دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص گروہ ہے، خاص طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی قبروں پہ جانے سے نبی کو روکا گیا ہے، جن کی جنازے کی نماز پڑھنے سے نبی کو روکا گیا ہے.
یہ کون لوگ ہیں؟ تفسیر قرآن میں جب ہم جائیں گے تو یہ وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے کھل کر نبی کی مخالفت بھی کی اور برابر بھی بیٹھے رہے، جو سرکار کے ساتھ بھی بیٹھے رہے اور نبی کی مخالفت بھی کی۔ نبی کو اللہ نے ان کی قبر پہ جانے سے روکا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نبی کو روک دیا۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں مرے اور سرکار نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ یہ مخصوص لوگ ہیں، یہ منافقین کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب کو روکا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور ان کی قبروں پہ بھی نہ جائیں۔ دوسری جو دلیل ہے وہ ہے ابی الحیاج اسدی کی ایک حدیث، ایک راوی ابی الحیاج اسدی ہیں۔ ابی الحیاج اسدی ایک راوی ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کی ایک روایت کو لے کر انہوں نے مزاروں کو گرایا ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ ابی الحیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھ سے علی ابن ابی طالب نے کہا، علی ابن ابی طالب نے مجھ سے کہا کہ انی لا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں جو کام مجھے رسول اللہ نے سونپا تھا۔ اچھا، اب ذرا حدیث کی جہاں ہم روایت راویوں کی پرکھ کرتے ہیں نا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ روایت کیسی ہے، اور ایک مرتبہ حدیث کی درایت ہوتی ہے، ایک مرتبہ مضمون حدیث ہوتا ہے، متن حدیث ہوتا ہے، ایک مرتبہ سند حدیث ہوتی ہے۔ کہ جب ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، میرے کم سن ساتھیوں ذرا توجہ کرو، میں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، جب ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سند کے اوپر غور کرتے ہیں۔ 28 قسمیں حدیثوں کی، ہر حدیث جو منسوب ہو جائے مولا سے، کہہ دیا جائے کہ مولا صادق نے کہا ہے، ضروری نہیں ہے وہ مولا صادق نے کہی ہو۔ 28 قسمیں۔ تو ہم پہلے روایت دیکھتے ہیں، یعنی راویوں کو دیکھتے ہیں، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان امیر المومنین ان ابو عبداللہ مثلا ان ابی عبداللہ امام صادق، یا کسی امام تک پہنچتی ہے بات۔ ایک مرتبہ ہم متن کو دیکھتے ہیں، مضمون حدیث کیا ہے۔ بعض اوقات مضمون کہہ رہا ہوتا ہے یہ امام کا فرمان نہیں ہے، اور راوی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی سند کا صحیح ہونا کہہ رہا ہوتا ہے کہ امام کا فرمان ہے۔ پھر بحث کی جاتی ہے کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ امام یہ لفظ استعمال کرتے، لہٰذا راوی نے اپنے الفاظ کو جس سے میں استعمال کر دیے ہیں، ہے تو مولا کا پیغام مگر الفاظ یہ راوی کے ہیں، کیونکہ وہ اسلوب نہیں بتا رہا ہوتا، اسلوب کا تقاضا ہے کہ یہ امام یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے۔ جیسے صحیفہ سجادیہ میں کچھ دعائیں ہیں جن میں کچھ جملوں کے اوپر علماء حدیث نے بحث کی ہے کہ یہ جو جملہ ہے امام کا، یہ سننے والے نے امام نے یقیناً کچھ اور کہا ہے، اس نے اپنی طرف سے اس جملے کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایسا۔ ایک مرتبہ دونوں چیزیں ہی کمزور ہوتی ہیں، یعنی راوی بھی معتبر نہیں، اور متن بھی پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں دونوں باتیں موجود ہیں، یعنی راوی بھی کمزور ہے اور متن بھی پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ مولا کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے گا روایت کیا ہے۔ ابی الحیاج اسدی کون ہے صاحب؟ پہلے تو ان پر بات ہو جائے۔ ابی الحیاج اسدی ایک ناسبی صحابی ہیں۔ ناسبی صحابی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے شان میں نہ صرف کوتاہی کرتا ہو بلکہ سب کرتا ہو، لان کرتا ہو۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممبر کی زبان متروک ہوتی جا رہی ہے، میری مشکل اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ائمہ کو گالیاں دیتا ہو اسے ناسبی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابی الحیاج اسدی کو سب نے لکھا ہے کہ یہ ناسبی ہے، پہلے ہی مولا علی کو برا بولتا ہے، پہلے ہی مولا علی کی توہین کرنے والا ہے۔ تو جو علی کا پہلے ہی دشمن اور مخالف ہو، یہ روایت تو ہم اس سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث کے باب میں وہ حدیث سند سے گر جاتی ہے جس کے راویوں میں یا ناسبی ہو یا خارجی ہو یا غالی ہو یا مقصر ہو۔ یہ کمزوریاں رکھنے والا، جو یہ کمزوریاں رکھنے والا راوی ہے، ہم اس کی حدیث لیتے نہیں ہیں، وہ اپنی سند سے گر جاتی ہے، تو یہ ناسبی ہے۔ پہلے ہی مولا علی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے تو روایت لینی نہیں ہے، سند ویسے ہی گر گئی۔ اب ذرا متن کو دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا اسی سے فرما رہے ہیں جو مولا کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے،
اور کیا فرما رہے ہیں؟ انی لا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا۔ ہم اس علی کو علی مانتے ہیں جو اپنا کام خود کرتا ہو۔ اتنا اہم کام تھا کہ مزار گرانے تھے، اتنا اہم کام تھا کہ قبریں گرانی تھیں، اور مولا نے مولا علی سے کہا تھا کہ میرے بعد قبریں گرا دینا اور بتوں کو گرا دینا، اور علی فرما رہے ہیں کہ بتوں کے گرانے کا کام بھی اور قبروں کے گرانے کا کام بھی رسول نے مجھے دیا تھا، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ وہ دشمن علی جو روایت کو نقل کر رہا ہے، کام امت کے لیے اتنا اہم تم نے بنا دیا کہ تمہیں قبریں گرانے کے لیے پہلے حکومت بنانا پڑی۔ حکومت بنائے بغیر تم قبر گرانے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے جو بعض لوگ مطلقاً کہتے ہیں نا کہ سیاست دین سے جدا ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، سیاست دین سے جدا ہے تو مزار تعمیر کروا دو۔ ہاں جو سیاست شیطنت ہے وہ دین سے جدا ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ فرما رہے ہیں میں ابھی حیاج اسدی میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا تھا۔ کیا کہا تھا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا تھا لا تدع تمثالا الا تمستہ، کوئی بت نہ دیکھنا مگر اسے گرا دینا۔ جی کسی بت کو ظاہر نہ دیکھنا مگر گرا دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی قبر کو بلند نہ دیکھنا مگر اسے گرا دینا۔ جس قبر کو بلند دیکھو اسے گرا دینا، جس بت کو بنا دیکھو اسے گرا دینا۔ مجھے نبی مکرم نے یہ دو کام دیے تھے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کوئی اس پہ تبصرہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے جھوٹے ہونے پر اگرچہ میں ایک لفظ کے لیے اجازت چاہوں گا کہ اگر اس کو بالفرض محال کو فرض کرنا محال نہیں ہوتا، جی ہم اس کو فرض بھی کر لیں کہ یہ مولا نے اس کو کام دیا بھی تھا، ان صاحب کو یہ کام دیا بھی تھا، تو یہی جملے مولا کے قبروں کے بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ انہی جملوں سے قبروں کی تعمیر کا نظریہ ثابت ہوتا ہے۔ بتوں کو گرا دو، یہ تو بات صحیح ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کسی قبر کو مشرف بلند نہ دیکھنا مگر یہ کہ اسے سویتہ، یہ تم نے ترجمہ اور مطلب کیسے نکال لیا کہ اسے گرا دینا؟ سویتہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قبر کے مطابق کر دینا۔ تو جس کی قبر بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے بھائی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر رکھی جائے، تو اس کی قبر کو اسی کے مطابق کر دینا، اور جس کی قبر بلند ہونی چاہیے اس کی قبر کو بلند کر دینا۔ اور پھر عزیزان گرامی ہمارے پاس اور احادیث بھی ہیں، اور جس میں خود نبی مکرم کا کتب اہل سنت کے مطابق فرمان کہ حضرت نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں قال النبی، نبی نے فرمایا یا علی ادفنی فی ھذا المکان، مجھے یہاں دفنانا۔ وصیتیں جو فرمائی سرکار نے مولا علی سے، مجھے یہاں دفنانا۔ ورفع قبری من العرض 4 اصابع، اور 4 بالش میری قبر کو زمین سے بلند کرنا۔ تو جہاں یہ آپ لے کر آئے مولا علی کا فرمان، اور اسی کے منطوق اور مفہوم سے ہم قبروں کی تعمیر کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں سرکار کا آپ کی کتابوں میں یہ فرمان بھی لکھا ہوا ہے کہ میری قبر کو زمین سے بلند کر دینا۔